صاحب اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے کوئی نہ کوئی لاتیں کھینچتا ہے، پاکستان نیچے گر پڑتا ہے، پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر لگے. کچھ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لیگ پولنگ ہوتی ہے. اور کیا مشورہ دیں گے آپ اسحاق ڈار صاحب کو؟ ویسے بھی آپ کو بہت ہی پیار ہے ان سے، کیا کہیں گے صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میرا نہیں خیال کہ مجھ اکیلے کو پیار ہے. سارے پاکستان کے اندر ہر باشعور شخص کو اسحاق ڈار صاحب سے پیار ہے. ہر تاریخ کے طالب علم کو جس نے پاکستان کی اکانومی کو، سیاست کو دیکھا ہے، اسحاق ڈار سے پیار ہے. اور جب سے عدیل ولایت صاحب نے ہم سب کی کچھ اصلاح کرنی شروع کی ہے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، تو عدیل صاحب کی باتوں میں اور اسحاق ڈار صاحب کی باتوں میں مشابہت پا کے میں مزید اس پیار میں آج کل نیچرلی مبتلا ہوں. میں اسحاق ڈار صاحب کی بات پہ تو کیا انسان کوئی تبصرہ کرے. ان کی عقل، ان کی نالج، ان کا ایکسپیرینس مجھ جیسے ناچیز سے تو بہت بڑا ہے، بہت زیادہ گہرا ہے. تو میں ان کی بات پہ تو کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. وہ جو کہتے ہیں درست کہتے ہوں گے. انہوں نے آج سے پہلے بھی جو کیا درست ہی کیا ہوگا. میں اپنے دوست عدیل صاحب کی بات کا آپ کی اجازت سے جواب دینا چاہوں گا، اور شاید اسی میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کا بھی شاید کچھ جواب ہو. اس کے اندر تو کیا آپ اس طرح کا اگر آگے پردہ لگا دیں گے تو اس میں کیا دو رائے ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں ریفارمز ہونے چاہیے. بالکل درست باتیں ہونے چاہیے. ساری چیزوں کو چھوڑ کے، سیاست کو پیچھے پھینک کے اس پاکستان کی اکانومی کے اندر ریفارمز ہونے چاہیے. یہ بات تو بالکل درست ہے. اگر سب لوگ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو اکٹھے ہو جائیں. یہی بات شہباز شریف صاحب بھی کرتے نظر آتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی کرتے نظر آتے ہیں. ہمیں اتنی سمجھ نہیں آئی تھی، ہمارے دوست عدیل ولایت صاحب نے کی تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہوئی. لیکن عدیل صاحب نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کیا کریں. اب یہی کرنا پڑے گا، کچھ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. میں ان کی اس سفید پوشی کے پیچھے جو شاید پوشیدہ ایک بات ہے اس پہ عدیل صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدیل صاحب اور کیا کریں. آپ نے کہا کہ یہ جو سفید ہاتھی ہیں پی آئی اے کی طرح، ان کی پرائیویٹائزیشن ہو جانی چاہیے، دیگر چیزیں ہو جانی چاہیے. یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے قوم کے اندر جو قوم کے وسائل ہیں اس کے اندر سے کچھ لیکیج ہو رہا ہے. تو جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے قومی وسائل میں لیکیج ہو رہا ہو ان کو کسی طریقے اسٹیٹ میں سے نکال دینا چاہیے. یہ آپ کا پرائیویٹائزیشن کا لاجک ہے. بالکل درست بات ہے. پی آئی اے کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف پی آئی اے کی وجہ سے قوم کے وسائل لیک ہو رہے ہیں؟ کیا کچھ ایسے سیاستدان موجود نہیں سندھ میں، پنجاب میں، دیگر جگہوں پہ؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے یہ وسائل پاکستان کے لیک نہیں ہوتے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کی وجہ سے نہیں ہوتے، زرداری صاحب کی وجہ سے نہیں ہوتے؟ صرف سفید ہاتھی وہ ریاست کے اندر سے یا پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر سے، نیشنل ایکسچیکر سے نکلنے چاہیے جو انسٹیٹیوشنل ہیں، یا وہ بھی نکلنے چاہیے جو انڈیویجول ہیں سفید ہاتھی؟ میرا آپ سے دوسرا سوال اسی کے ساتھ ساتھ جڑا. آپ نے کہا اور کیا ہو سکتا ہے، یہ لوگ اور کیا کریں؟ میں آپ کی اجازت سے دونوں کا اکٹھا دے دیجئے گا نا. دونوں کا اکٹھا دے دیجئے گا. ٹیکس کا پرپز یہ ہے، کسی بھی ٹیکس اکانومی کے اندر پرپز یہ ہے کہ اگر میں زیادہ پیسے بناتا ہوں تو میں اپنے پیسوں میں سے ایک بڑی پرسنٹیج واپس اکانومی کے اندر، واپس گورنمنٹ کو دے دوں تاکہ اسے سڑکیں بنے، اسکول بنے، ہسپتال بنے. اور اگر کوئی شخص تھوڑے کم پیسے بناتا ہے تو وہ تھوڑے کم پیسے دے دے، جو زیادہ پیسے بناتا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے دے. تو اور وہ اپنے پیسوں میں سے نکال کے واپس ریاست کی کٹی کے اندر ڈالے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدیل ولایت صاحب اور کیا ہو سکتا ہے اگر جو پیسے ہمارے حکمرانوں کے ہیں اگر وہ پراپرلی ٹیکس ہو جائیں پاکستان میں، وہ سرے محل میں نہ پڑے ہوں، سوئس اکاؤنٹس میں نہ پڑے ہوں، ایون فیلڈ میں نہ پڑے ہوں، پاکستان میں ہوں اور ٹیکس ہو رہے ہوں، مجھے بریک کے جانے پڑنا ہے. تو میں آپ کے بہت سے سوال کا ٹیکسز جواب جو جو بریک کے دیگر آپ بعد انکریز کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی ضرورت نہ پڑے.